السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احتساب بہت اچھا عمل ہے اور یہ ایمان کا ایک خاص حصہ ہے، کیونکہ ایماندار شخص جو ہوتا ہے وہ اپنا احتساب کرتا رہتا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ آج کے دن میں نے کون کون سے کام کیے، کون سے کام اچھے تھے، کون سے برے تھے۔ برے کام جو ہیں ان سے اللہ کے ہاں توبہ استغفار کرتا ہے، اور اگر کسی کے حق مارا تھا وہ حق اس کا واپس کرتا ہے، اگر اس نے کسی کا نقصان کیا تھا وہ اس کو واپس کرتا ہے اور اس سے معافی بھی مانگتا ہے، اور جو نیکیاں بندے نے کی تھیں وہ نیکیاں اللہ سے عرض کرتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تیری رحمت سے ہی ہوئی ہیں، میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر کرم فرماتا ہے، کیونکہ ایسا شخص جو اپنا روزانہ سونے سے پہلے حساب کر لے کہ میں کتنے گناہ کیے، کتنے نیکیاں کی، کس طرح کا میرا اعمال نامہ ہے، یعنی میں پاس ہو گیا ہوں آج کے دن کہ نہیں ہوا، کیونکہ بعض گناہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ بندے کے نیک اعمال قیامت کے دن سارے لے جائیں گے، اس لیے بڑے گناہ بندہ کرے ہی نہ، چھوٹے گناہوں سے باز رہے۔ غلطی سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً صدقہ خیرات کر کے اللہ کے ہاں عرض کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، اور پھر بندہ اپنی توبہ پر قائم ہو جائے اور ایسی غلطی جو گناہ ہو گیا ہے ویسا گناہ یا غلطی دوبارہ نہ کرے۔ اس طرح سے بندہ اللہ کے ہاں مقبول شمار ہوتا ہے، جو اپنا حساب کتاب روزانہ کر کے اپنی پوزیشن مستحکم رکھتا ہے کہ میں آج کے دن پاس ہو گیا ہوں کہ نہیں، کیونکہ قیامت کے دن یہی کچھ ہونا ہے۔ اگر ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے کون کون سے نیک اعمال کیے، کون کون سے برے اعمال کیے، سب کو جمع کر کے دیکھیں کہ کون کون سی غلطیاں کی، کون کون سے اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال اللہ کی طرف عرض کریں کہ یا اللہ ہم میں تو طاقت نہیں تھی، یہ تیری رحمت سے ہوئے ہیں، ہم اس کے شکر گزار ہیں، آپ کا کرم ہوا، رحمت ہوئی تو یہ نیک کام ہم سے ہو گئے، اور جو برے کام ہیں ان کو اپنی طرف بندہ مبذول کرے کہ یہ میری خطا ہے، میری غلطی ہے، میں ہی یہ کرنے والا ہوں، مجھے معاف فرما دے یا اللہ۔ تو اللہ سے معافی مانگے بندہ، تو ایسے کام بالکل نہ کرے جس کی نہ معافی ہے اور نہ وہ گناہ واپس ہو سکتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو واپس نہیں ہو سکتے، یعنی گناہ قائم رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ رشوت لیتا ہے، اب رشوت لینے کا گناہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے، کیونکہ رشوت کا پیسہ جب تک واپس نہیں کرے گا جس سے لیا تھا تو اس وقت تک گناہ اس کے سر پہ قائم ہے، اور اگر وہ پیسہ واپس کر دیتا ہے، دوسرا شخص اس کو معاف کر دیتا ہے، تب وہ اس کے سر سے بوجھ اترے گا۔ لیکن اگر بندہ یہ گناہ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے، آج رشوت لی ہے، کل پھر لے لے گا، تو وہ گناہ
پہلے اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، دوسرا ایک اور چڑھا دیا، اسی طرح پھر اس کی عادت بن گئی رشوت لینے کی، تو وہ گناہ ایسے اس کے اوپر سوار ہو گئے جو اب توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں دوسرے یعنی حقوق العباد آ جاتے ہیں، یعنی دوسرے بندوں کے ساتھ تعلق ہے، اس بندے کا اپنا نہیں بلکہ دوسروں سے تعلق جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ دوسرے شخص جو ہیں جن سے اس نے رشوت کا مال لیا یا رقم لی یا کوئی چیز لی، تو وہ جب تک واپس نہیں ہوگی تو اس کی خلاصی نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد اس نے تلف کر دیے، توڑ دیے، ضبط کر دیے، تو یہ قیامت کے دن اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، تو یہ بندہ اپنی نیکیاں ساری ان لوگوں کو دے جائے گا۔ تو رشوت لینے والا پھر آگ کا انتظار کرے گا، کیونکہ اور تو اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ ایسا گندا کام ہے جو یہاں دنیا میں آپ چاہے خوبصورت سمجھیں، لیکن یہ اس کا بھیانک انجام ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے پھر اس میں آپ کو نقصان ہی نقصان ہے۔ قیامت کے دن فوراً ہی پھر جب حساب ہو جائے گا تو آپ کی نیکیاں ساری ادھر چلی جائیں گی، تو آپ کے پاس سارے گناہ اگلوں کے آ جائیں گے جن جن سے رشوت لی تھی۔ یہ میں نے آپ کو ایک رشوت کی بات کی، اسی طرح کے اور گناہ ہیں جو بندہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ جب دوسروں کے ساتھ کوئی گناہ ہوتا ہے تو بندے پر حقوق العباد کا اثر ہوتا ہے۔ حقوق العباد، چوری کرنے والا جو ہے، اس نے چوری کی، اب چوری گناہ کرے گا چوری کا، اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو اللہ کی طرف سے حق ہے معاف ہو جائے گا، لیکن اس نے چوری کا سامان وہ کسی اور کا تھا، وہ جب تک واپس نہیں کرے گا تو کیسے معاف ہوگا؟ تو اس لیے چوری کرنے والا اگر چوری کرنے سے توبہ کر لیتا ہے تو جن جن کا مال اس نے ہضم کیا تھا، چوری کیا تھا، وہ پھر قیامت کے دن واپس دینا پڑے گا۔ اللہ مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا پتہ اس بندے میں کوئی ایسی عادت ہو جس کو اللہ پسند کر لے، اور وہ شخص جن کی اس نے چوری کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے اس کا صلہ دے دے، اور اس کی طرف سے بھی ان کو صلہ دے دے اور اس کو معاف کر دے، یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اب یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بندوں کے حقوق جو ہیں جو شریعت بتاتی ہے، اس میں جس نے بندوں کے حقوق غصب کیے، دوسروں کا مال لوٹا، واپس کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ احتیاط کریں دوسروں کے معاملے میں، کیونکہ آپ کی نیکیاں ان کی طرف چلی جائیں گی۔ روزانہ شمار کریں اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی اچھائیوں کو، اور محاسبہ کریں، احتساب کریں، تاکہ آپ قیامت کے حساب سے بچ سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں گے، جس میں اسی بات کا ہی ذکر ہے کہ شمار کرنے والا اللہ ہے، گننے والا اللہ ہے۔ اللہ کا نام ہے المحصی،
ہر چیز کا شمار رکھنے والا، گننے والا اللہ ہے، المحصی۔ کوئی شخص روزانہ 1000 بار اس کو اگر پڑھے، المحصی، یا کہے یا محصی یا محصی یا محصی، قیامت کے دن اس کے حساب کتاب میں آسانی ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ قیامت کے دن بندہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی شخص روٹی کے ٹکڑوں پر روزانہ یہ اللہ کا نام المحصی لکھ کر کھائے تو جس کے پاس وہ جائے گا وہ اس کی بات مانے گا۔ طبیعت بندے کی اگر نیکی پر مائل نہیں ہوتی اور برائی نہیں چھوٹتی تو سوتے وقت اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے اور 7 بار پڑھے، المحصی المحصی المحصی، یا یہ بھی پڑھ سکتا ہے یا محصی یا محصی، تو انشاءاللہ تعالی بندے سے بری عادت چھوٹ جائے گی۔ جمعے کی رات 1000 بار اگر بندہ پڑھے تو انشاءاللہ قبر کے عذاب اور حشر کے دن کی مصیبت سے بچ پائے گا۔ گناہ دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کے لیے، تاکہ آپ گناہوں سے دور رہیں، نیکیوں کے قریب ہو جائیں، روزانہ 1000 بار اگر آپ پڑھیں گے المحصی المحصی المحصی، انشاءاللہ آپ کی مکمل حفاظت بھی ہوگی، گناہوں سے بھی دور رہیں گے، نیکیوں کی طرف بھی آ جائیں گے، تو یہ اللہ کا کرم ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نبا میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتا ہے کُلَّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز کو أَحْصَيْنَاهُ ہم نے شمار کر رکھا ہے، گھیرے میں لے رکھا ہے، کتابہ، اور اس کو لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، ہر چیز کا شمار کر رکھا ہے۔ جیسے آپ کتنا پیسے کماتے ہیں، اللہ کے پاس اس کا بھی شمار ہے، پھر آپ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے پاس اس کا شمار ہے، اللہ نے یہ سب لکھ رکھا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہاں سے پیسہ کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، یہ ہوگا سوال۔ اس لیے ہر چیز کا شمار اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی کمی ہوتی ہے، اللہ کے پاس اس کا پتہ ہے کہ کمی کیوں ہوئی، کہاں گیا وہ جو کمی ہوئی تھی، کون کس نے کمی کی، کون وہ چرا کے لے گیا، کس نے غبن کیا، کس نے نقصان کیا، یہ سب اللہ کے پاس موجود ہے، پہنچے گا قیامت کے دن، حساب کتاب میں سب سامنے آئے گا۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں،
اللہ فرماتا ہے ما قدمو، جو کچھ آپ نے اعمال آگے بھیجے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو لکھ رہے ہیں، وآثارہم، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو دنیا میں بھی مل جاتے ہیں، آخرت میں بھی ملیں گے، یعنی ان اعمال کے اثرات۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر ایک چیز جو ہے اللہ نے اس کو لکھ رکھا ہے، اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، فی امام مبین، امام مبین مین روشن کتاب، وہ ایک روشن کتاب ہے جس میں اللہ نے یہ سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ کے نظام میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ جس طرح ایک ملک کا نظام ہوتا ہے، اس میں کتنا بیت المال میں یعنی ملک کے بینک میں پیسہ آئے گا یا مال آئے گا اور کس کس کام میں خرچ ہوگا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور کون کون بندہ اس میں سے چوری کرے گا، غبن کرے گا، دولت جو لوگوں کی ہے، عوام کی ہے، اس کو لوٹ کر کھا جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، قیامت کے دن سب کا حساب ہونا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، مخلوق کے حقوق جب مخلوق معاف کرے گی تب معاف ہوں گے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ فرماتے ہیں لقد احصاہم، تو اللہ جو ہے اس نے گھیر لیا ہے، وعدہم، اور اس نے شمار کر لیا ہے، عدا یعنی گن کر۔ تو سب کچھ اللہ کے شمار میں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، یہ سب چیزیں سب کچھ اللہ کی ملکیت ہیں، ہم عارضی طور پر اس کے مالک بنتے ہیں، اور مرنے کے بعد مالک اللہ کے حکم سے دوسرے بن جاتے ہیں، یعنی اللہ نے وہ بھی حکم فرما دیا ہے وراثت کی تقسیم کے قوانین عطا کر کے کہ کس کس کو دینا ہے، کون بعد میں وارث بنے گا۔ تو وارث اللہ ہی بناتا ہے، کیونکہ اصل وارث تو اللہ خود ہے، پھر وہ بندوں کو وارث بناتا ہے، بندوں سے پھر بندوں کی اولاد اور وارث بنتی ہے، اس طرح سے سلسلہ چلتا ہے، آخر میں بندے ہو جائیں گے ختم، موت آ جائے گی سب کو، تو پھر وہ اصل وارث جو مالک الملک اللہ ہے، سب کچھ اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو یہ اللہ ہی کا سب کچھ ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اس نے ہر چیز کو لکھ کر رکھا ہے، اور پھر قیامت کے دن ہر بندے نے جو جو استعمال کیا ہوگا سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میری دنیا میں جو کائنات تھی اس کے اندر میں نے یہ فیسلٹیز چیزیں رکھی تھیں، آپ نے ان کو استعمال کیا تھا، تو آپ اس کا جواب دیں کہ کیا آپ نے میرے حکم کو سامنے رکھا تھا، تو یہ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے آج تیاری کر لیں اور اپنا محاسبہ ضرور کریں، رات کو سونے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کتنے اچھے کام ہوئے، کتنے برے ہوئے۔ اچھے کاموں پر اللہ کو شکر ادا کریں کہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوئے، اور برے کام اپنی طرف سے کہیں کہ میری طرف سے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر، سب پر کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ توفیق دے، آمین۔